یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کے ایک سنگین اور پیچیدہ دور کی، جہاں سیاست اور تاریخ کے رنگ ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو گئے ہیں، جہاں ہر فیصلہ، ہر حرکت ایک نئی کہانی بناتی ہے، اور ان کہانیوں میں دکھ اور غصہ، امید اور مایوسی، سچ اور جھوٹ کے رنگ بے شمار ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے لمحے کی ہے جہاں ایک قوم کی تقدیر پر نیا موڑ آیا، جب ماضی کے سائے نے ایک نئے مستقبل کو گھیر لیا اور ایک سیاسی قوس و قزح میں مظلومیت اور طاقت کے درمیان کی سرحدیں مٹ گئی ہیں۔ ڈھاکہ کے قلب میں وہی جگہ جہاں ایک زمانے میں عظمت کے قصے سنائے جاتے تھے اور جہاں تاریخ کے صفحات پر شیخ مجیب کے لہجے کی گونج سنائی دیتی تھی، وہاں آج کی ہوا میں ایک اور داستان پنہاں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک طاقتور سیاستدان کی کہانی ختم ہوئی اور اس کی بیٹی کی تقدیر نے ایک نئی شکل اختیار کر لی، مگر کل شام کی ہوا میں ایک نیا عزم تھا، ایک نیا غصہ تھا، ایک نیا احتجاج تھا جو بنگلہ دیش کی سرزمین پر پھیل رہا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، شیخ حسینہ کی فیس بک پر کی جانے والی تقریر نے دراصل ایک آتش فشاں کو جنم دیا، جس کے اثرات ہر کونے تک پہنچنے لگے۔ جیسے ہی اس تقریر کی خبر پھیلی، غصہ اور بے چینی کے جلتے ہوئے شعلے نے پورے بنگلہ دیش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے، مخالفین نے سڑکوں پر نکل کر نہ صرف عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھروں پر حملے کیے، بلکہ تاریخ کی ان علامتوں کو بھی نقصان پہنچایا جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک ایسی ہی علامت جو شیخ مجیب کی جائے سکونت دھان منڈی 32 کی صورت میں تھی، ایک ایسا گھر جو نہ صرف ایک مقام تھا بلکہ ایک مکمل تاریخ کا خزانہ تھا۔ اس حملے نے ایک ایسی لہر کو جنم دیا جس کی بازگشت پورے ملک میں سنائی دی۔ ملک کے مختلف حصوں میں توڑ پھوڑ، آگزنی اور فسادات کا آغاز ہوا۔ ایک وقت تھا جب یہ لوگ شیخ مجیب کے نام پر یکجہتی کی علامت سمجھے جاتے تھے، مگر آج وہی لوگ اس نام کو ناپاک کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ دھان منڈی 32 کا جلنا صرف ایک عمارت کا جلنا نہیں تھا، یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کی ایک علامت کی تباہی تھی۔ ایک ایسا لمحہ جب عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھروں کو جلا کر سیاسی نفرت کا اظہار کیا گیا۔ شیخ حسینہ جو آج کل بھارت میں پناہ گزین ہے، ان مظاہروں کو دیکھ کر ایک مشکل حقیقت کا سامنا کر رہی۔ اس کا پیغام جو آج بھی فیس بک پہ آ رہا ہے، اس میں ایک بے بسی اور ایک طاقتور عورت کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو قسم پرسی میں نکلے۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ عمارتوں کو گرا سکتے ہیں لیکن تاریخ کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بنگلہ دیش کی سیاست کا ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف مظاہرین ہیں جو شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ حکومت ختم ہو گئی، اور دوسری طرف حکومت ہے جو ان اشتعال انگیز واقعات کے بعد اپنے موقف کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیخ حسینہ کی رہائش گاہ پر حملہ نہ صرف ان کے سیاسی حریفوں کے لیے ایک پیغام ہے، بلکہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں بنگلہ دیش کی عوام کی تقدیر کو پلٹ دینے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہانی اس لمحے کی ہے جب بنگلہ دیش کے سیاست کا میدان ایک نیا موڑ اختیار کرتا ہے، اور یہ کہانی ہے دکھ، غصے اور طاقت کی لڑائی کی، جو ایک گھر کے جلنے سے شروع ہو کر ایک پورے ملک کے آئندہ کی سمت متعین کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے وقت کی جب تاریخ اور سیاست ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور پھر کبھی نہ ختم ہونے والی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی کشیدگی کے درمیان عوامی لیگ کے وزراء اور کارکنان کی رہائش گاہوں اور دفاتر پر ہونے والے حملوں نے ایک نئے بحران کو جنم دیا۔ ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان اور معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہوں پر حملے کیے گئے، جس کی نتیجے میں ان عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں جیسے کھلنا، چٹاگانگ، سلہٹ اور رنگ پور میں بھی عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھروں اور شیخ مجیب کے مجسموں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ ڈھاکہ میں شیخ حسینہ کی رہائش گاہ پر بھی حملہ کیا گیا اور وہاں 2 منزلوں پر آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچی تو عمارت کی حالت نہایت خراب تھی۔ آگ کے اثرات واضح تھے۔ ایک پولیس اہلکار نے صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جب مشتعل عوام ہوں تو پولیس کے لیے کچھ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی دوران محبوب العالم حنیف کے گھر کو بھی بلڈوزر کی مدد سے مسمار کر دیا گیا۔ کشتیہ شہر میں ان کی 3 منزلہ عمارت پہ یہ کارروائی کی گئی، جس کے دوران پہلے عمارت کے مین گیٹ اور 4 دیواری کو گرایا گیا، پھر بلڈوزر کی مدد سے پوری عمارت کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ گزشتہ سال 5 اگست کو ہونے والی توڑ پھوڑ کے بعد کیا گیا، جب ان کے گھر میں بھی آگ لگا دی گئی تھی۔
یہ واقعات بنگلہ دیش میں سیاسی بحران کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں ایک طرف عوامی لیگ کے رہنماؤں اور کارکنان پہ حملے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف ملک میں امن و امان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی کشیدگی نے نئے واقعات کو جنم دیا ہے، جن میں کھلنا شہر کے مولایا پوٹا علاقے میں واقع شیخ باری کا گھر بھی شامل ہے، اور یہ گھر شیخ حسینہ کی چچا کی ملکیت تھی، اور اس پر طلبہ تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بدھ کی رات حملہ کیا، گھر میں توڑ پھوڑ کی، اسے مسمار کرنے کے لیے کھلنا سٹی کارپوریشن کے 2 بلڈوزر استعمال کیے۔ شیخ حسینہ کے کزن اور عوامی لیگ کے سابق ایم پی شیخ ہلال الدین اور شیخ سہیل الدین سمیت کئی افراد اس گھر میں رہتے تھے، لیکن 5 اگست کے مظاہروں سے پہلے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ گھر پچھلے سال اگست میں ہونے والی توڑ پھوڑ اور آگ کے واقعات کے بعد جزوی طور پہ تباہ ہوا تھا، اور اب اس کا صرف کنکریٹ کا ڈھانچہ باقی ہے۔ عوامی لیگ کے ایڈوائزری کونسل کے رکن اور سابق وزیر طفیل احمد کی رہائش گاہ پہ بھی حملہ ہوا، فرنیچر کو آگ لگائی گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق حملہ کرنے والے 25 سے 30 افراد نے عوامی لیگ اور شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور عمارت پہ توڑ پھوڑ کی۔ یہ واقعات بنگلہ دیش میں سیاسی ماحول کی مزید پیچیدگیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں احتجاجی تحریک اور مظاہرے مسلسل جاری ہیں اور سیاسی شخصیات کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ میں واقع شیخ مجیب کے تاریخی گھر، جسے دھان منڈی 32 کہا جاتا ہے، اس پر حملہ اور اسے نظر آتش کرنا بنگلہ دیش میں جاری سیاسی کشیدگی کی ایک علامت ہے، اور مظاہرین نے کہا کہ یہ گھر فاشزم کی علامت بن چکا تھا، اس کا جلا دینا ضروری تھا۔ جب شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ کی طرف سے ایک آن لائن پروگرام کا اہتمام ہوا، تب یہ چنگاری ابھری، جس میں شیخ حسینہ نے فیس بک پر خطاب کرنے کا اعلان کیا۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے 6 ماہ بعد اس پروگرام کی خبر پھیلتے ہی مظاہرین نے احتجاج کا آغاز کیا، بلڈوزر نکالے اور شیخ مجیب کے گھر کو نشانہ بنا دیا۔ مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ شیخ حسینہ بھارت میں بیٹھ کر بنگلہ دیش مخالف سرگرمیاں چلا رہی ہیں۔ شیخ حسینہ نے اس واقعے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ مخالفین ان کے والد کے گھر کو گرا سکتے ہیں، لیکن تاریخ کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ مظاہرے اور حملے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے اقتدار کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی عدم استحکام کی گواہی دیتے ہیں۔ ان واقعات نے ملک کے داخلی سیاسی ماحول کو مزید پیچیدہ بنا دیا، لیکن اس سارے عمل میں بنگلہ دیش کے خارجہ امور کے مشیر توحید حسین نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انڈین حکام سے تحریری طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے خلاف بیانات دینے سے روکیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں شیخ حسینہ کے بیانات کی وجہ سے ملک میں مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ کے واقعات ہوئے ہیں، جن میں شیخ مجیب کے گھر دھان منڈی 32 پر بھی حملہ کیا گیا۔ توحید حسین نے کہا کہ بنگلہ دیش نے ہندوستان کو احتجاجی نوٹ ارسال کیا ہے اور قائم مقام ہائی کمشنر سے درخواست کی ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کو روکے۔ انہوں نے کہا ابھی تک انڈیا کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، مگر بنگلہ دیش اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اس معاملے پر مسلسل دباؤ ڈالے گا۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے توحید حسین نے کہا کہ بنگلہ دیش پاکستان کے تعلقات میں فائدہ دیکھتا بھی ہے اور نہیں بھی دیکھتا، لیکن کس طریقے کے تعلقات ہونے چاہیے، پاکستان کے ساتھ شپنگ ٹریفک دوبارہ شروع کرنے پہ بنگلہ دیش زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو ہم اس کی کوشش کریں گے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش میں یہی احتجاجی مظاہرے وہاں پر ترقی یافتہ ملک کی فہرست میں اسے لے کے آتے ہیں، یا پھر ترقی پذیر ممالک کی فہرست سے بھی نکال دیتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔